السلام علیکم۔ میں نے تو تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میری وقت گزاری کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ میں اندر ہی اندر پریشان ہو کر رہ گیا تھا، جبکہ شہزادی خوشی سے بار بار میرے کندھے پر سر رکھ کر آنے والے وقت کے خواب دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، فیصل، اگر بیٹا ہوا تو اس کا نام ہم شہیل فیصل رکھیں گے، اور اگر بیٹی ہوئی تو حور العین فیصل۔ میں بیزاری سے مشکل مسکراتا ہاں میں ہاں ملاتا جا رہا تھا۔ اس کی معصومیت پر مجھے ترس بھی آ رہا تھا۔ 6-7 ماہ سے اس کے ساتھ میں ایسا کھیل کھیل چکا تھا کہ وہ بیچاری میری محبت میں گرفتار مجھے اپنا شوہر سمجھنے لگی تھی۔ جس ہونے والے بچے کو وہ اولاد کہہ رہی تھی، در حقیقت وہ تو ایک ناجائز بچہ تھا، اور میں اس بچے کو قطع قبول نہیں کر سکتا تھا۔ شہزادی مسلسل باتیں کر رہی تھی، اور میں اس چکر میں تھا کہ کب دبئی کی فلائٹ سے میں شہزادی کو چھوڑ کر یہاں سے چلا جاؤں۔ یہ تو اتنی بیوقوف تھی کہ بغیر نکاح اور حلال رشتے کے میرے ساتھ 6 ماہ سے رہ کر بیوی کے حقوق ادا کر رہی تھی۔ اسی رات شہزادی کے سونے کے بعد میں نے اپنا سامان پیک کیا، اور جو ہی نکلنے لگا تو شہزادی جاگ گئی۔ مجھے یوں تیار دیکھ کر سوال کرنے لگی کہ آخر میں کہاں جا رہا ہوں۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور کہا کہ دبئی جا رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ میرا بے تاثر لہجہ سن کر وہ سفید پڑی تھی۔ کہنے لگی، آپ مجھے اس حالت میں چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ مگر میں نے اسے دھتکار کر غصے سے جو بات کہی، وہ سن کر وہ غش کھاتے ہوئے گر چکی تھی۔ میں جھنجھلا کر واپس اس جانب قدم بڑھانے لگا جہاں انتہائی نگہداشت یونٹ میں وہ ایکسیڈنٹ کا کیس لایا گیا تھا۔ سوچا تھا آج جلد گھر جا کر آرام کروں گا۔ کافی دنوں سے دماغی طور پر کام ڈسٹرب تھا، مگر خیر کام ایسا ہی تھا۔ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے میں وارڈ میں پہنچا، جہاں سفید چادر میں لپٹا ہوا وجود میرے سامنے تھا۔ نرسز اسے ابتدائی امداد دیتے ہوئے مجھے اس کی صورتحال سے آگاہ کر رہی تھی۔ میں نے سرسری طور پر جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو ایک پل کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ یوں لگا جیسے میں سب کچھ بھول چکا ہوں، بس اتنا ہی یاد رہ گیا کہ وہ حسین لڑکی میرے سامنے موجود تھی۔ تبھی نرس نے مجھے مخاطب کیا تو میں چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا اور ہڑبڑا کر اس کا علاج شروع کر دیا۔ کچھ دیر پہلے میں شفٹ ختم ہو چکی تھی۔ میں اپنا سامان ساتھ لیا اور ہسپتال سے باہر نکلنے لگا۔ تبھی ایک ایمبولینس تیز رفتاری کے ساتھ ہسپتال کی حدود میں داخل ہوئی تھی۔ میں نے ایک سرسری نظر سے اس ایمبولینس پر ڈالی اور پھر اپنی کار کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ ایک سیریس کیس تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ لڑکی ایک بڑی گاڑی کے نیچے آ چکی تھی۔ اس کی دونوں ٹانگوں سے گاڑی گزری تھی، جس کی وجہ سے اس کی ٹانگیں بری طرح متاثر ہوئی تھیں۔ بہرحال ایسے مریضوں کو زیادہ تر میں ہی ہینڈل کرتا تھا، اس لیے مجھے واپس آنا پڑا تھا۔ اس کی سرجری کرتے ہوئے مجھے 3 گھنٹے لگ چکے تھے۔ آپریشن کامیاب ہونے کے بعد میں نے ایک نظر بغور اس لڑکی کو سر تا پیر دیکھا۔ 19-20 سال کی لڑکی تھی اور دودھ جیسی سفید تھی، اتنی نازک کہ چھونے پر بھی میلی ہو جانے کا ڈر تھا۔ اس کے چہرے پر نیل کے نشان تھے، جبکہ اس کے دماغ پر بھی چوٹیں لگی تھیں۔ میں تو بس اس میں کھو چکا تھا، اپنی فطرت سے بھی واقف تھا۔ یہ حسین پریاں تو میری کمزوری تھیں، میں حسن کا قائل تھا، اور اس لڑکی کو یوں اپنے سامنے بے صوت لیٹا دیکھ کر میری نیت خراب ہونے لگی تھی۔ میں اپنا ذہن جھٹکنے کی کوشش کرتا، مگر اس کا سراپا تو مجھے کہیں اور ہی سوچنے نہیں دے رہا تھا۔ اس پل وہاں میرے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے وجود کی جانب بڑھانا شروع کر دیا۔ ابھی اس کا نرم و نازک ہاتھ چھوا ہی تھا کہ اس کے ماتھے پر بل پڑے وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر ہڑبڑا کر پیچھے ہٹا۔ وہ ہوش میں آ چکی تھی اور وہ آنکھیں کھول کر آس پاس دیکھتے ہوئے بولی، میں کون ہوں؟ آپ میرے کیا لگتے ہیں؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ میں اپنی ٹانگیں ہلا کیوں نہیں پا رہی؟ اس کا یہ انداز دیکھ کر مجھے اس کی دماغی حالت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ جب ٹیسٹ کروائے تو یہ بات سامنے آ گئی کہ دماغی چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ اپنا ماضی بھول چکی ہے، اس کی یادداشت جا چکی تھی۔ اور یہ خبر سن کر نہ جانے کیوں مجھے خوشی ہوئی تھی۔ میں چہرے پر گہری مسکراہٹ سجا کر اس کے قریب گیا تو وہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں انجانا سا ڈر تھا۔ میں اس کے قریب گیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ بولا کہ شہزادی ڈرو مت، میں تمہارا شوہر ہوں۔ یہ الفاظ میں نے ڈرتے ڈرتے ادا کیے تھے۔ وہ تو گنگ سی مجھے دیکھتے ہی رہ گئی۔ اس کے چہرے پر کئی تاثرات تھے۔ مجھے تو یہ خوف آنے لگا تھا کہ یہ کہیں یہ جان تو نہیں گئی میں جھوٹ بول رہا ہوں، مگر اگلے ہی پل وہ آگے بڑھی اور میرے سینے سے لپٹ کر رونے لگی۔ اس کا میرے ساتھ جڑنا تھا کہ میں ہکا بکا رہ گیا۔ حیرت و خوشی کے ملے جلے تاثرات پر بمشکل قابو پاتے ہوئے میں اسے تسلیاں دینے لگا۔ وہ روتے ہوئے مجھ سے اس حادثے کی وجہ پوچھنے لگی تو میں نے من گھڑت قصہ بنا کر اسے سنا دیا کہ وہ سڑک پار کرتے ہوئے پیر پھسلنے کی وجہ سے گر گئی اور تبھی گاڑی اس کی ٹانگوں سے گزر گئی۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، مگر اس کے چہرے پر نیل کے نشان اور دماغ پر گہرے زخم کے نشان ابھی بھی سوالیہ نشان تھے۔ مگر خیر، مجھے تو بغیر نکاح کے ہی بیوی مل چکی تھی۔ میں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ میں اسے لے کر گھر آیا۔ اس کا طبیعت کافی خراب تھی۔ وہ تو سچ مچ میں ہی مجھے اپنا شوہر سمجھ بیٹھی تھی اور بار بار مجھ سے پوچھتی کہ میرا ماضی بتائیں، میں کون ہوں، میرے ماں باپ کون ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں اسے ہر بار ٹال دیا کرتا
اور بس دماغ پر زور زیور ڈالنے سے منع کرتا رہتا۔ جیسے جیسے اس کے چہرے کے زخم بڑھتے جا رہے تھے وہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی۔ جو بھی اسے دیکھتا تو بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ ہر بار مجھ سے اپنے ماضی کے بارے میں پوچھتی اور اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کا ذکر کرتی۔ میں اسے ہر بار کچھ نہ کچھ کہہ کر ٹال دیتا۔ آخر ایک روز ایک کہانی بنائی اور اسے کہنے لگا کہ تمہارے والدین ایک ایکسیڈنٹ میں مارے جا چکے تھے اور تم میری چچا زاد کزن تھی۔ ہم بچپن سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ کافی اٹیچ تھے، اس لیے ان کے جانے کے بعد میں نے تمہیں اپنی بیوی تسلیم کر لیا اور ہم دونوں محبت کی زندگی گزار رہے تھے، مگر تبھی اس حادثے نے سارا نظام درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ میری بیوی میری جھوٹی کہانی کو تسلیم کر کے سچ مان بیٹھی تھی اور کہنے لگی مجھے میرے والدین کی قبر پر لے جائیں، میں ان کو محسوس کرنا چاہتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان کی قبروں کو دیکھ کر میری یادداشت واپس آ جائے۔ اس کی یہ بات ایک اور مصیبت کھڑی کر چکی تھی، مگر خیر میں اسے یوں ہی قبرستان لے آیا اور 2 قبریں دکھا کر کہنے لگا یہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ اس نے جب یہ سنا تو ان کو والدین کی قبریں سمجھ کر دل کا بوجھ ہلکا کرنے لگی اور میں پیچھے کھڑا بمشکل اپنی ہنسی روکتا گیا۔ کیسی پاگل تھی، نہ جانے کس کی قبر تھی اور یہ بیٹھی اپنی حالت بیان کر رہی تھی۔ میں اسے اپنی بیوی مان کر باہر بھی لے جانے لگا تھا، اس کی یادداشت اب کبھی واپس نہیں آ سکتی تھی، اتنا تو میں جان ہی چکا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا بھی کہ یہ دوائی جاری رکھیں، اس سے ان کی یادداشت واپس آ جائے گی، مگر میں نے اسے وہ دوائیاں واپس نہ دیں کیونکہ مجھے وہ ایسے ہی اچھی لگ رہی تھی۔ اگر اس کی یادداشت واپس آ جاتی تو سچ کھل کر سامنے آ جاتا، جو کہ میں ہونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ فیصل آپ میرے شوہر ہیں، مگر اس کے باوجود آپ کا لمس مجھے بے چین کر دیتا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہو جاتی ہے کہ میں ہانپنے لگتی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ میرے شوہر نہیں کوئی غیر ہیں۔ ایک روز جب شہزادی نے ایسا کہا تو میں سب ٹپا کر رہ گیا۔ کیسا چلاک دماغ تھا اس کا، یادداشت کھو جانے کے باوجود اسے سکیل دے رہا تھا کہ یہ میری بیوی نہیں ہے۔ میں نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ میری اتنی محبت اور اپنائیت کے باوجود تم میرے بارے میں ایسا سوچتی ہو، یہ تو سراسر ناانصافی ہے میرے ساتھ۔ اتنا سن کر وہ تڑپ اٹھی تھی اور فوراً مجھے اپنے حصار میں لے کر کہنے لگی کہ میرا مقصد آپ کو ناراض کرنا نہیں تھا، بس مجھے کچھ یاد نہیں اس لیے مجھے آپ کا قریب آنا الجھا دیتا ہے۔ اس کی ان سب باتوں کے باوجود میں بغیر نکاح کے ہی اس کے ساتھ تعلق قائم کر چکا تھا۔ وہ میری بیوی ہونے کے حقوق پورے کر رہی تھی، گھر کی ذمہ داری اس نے اپنے سر لے رکھی تھی، وقت پر مجھے تمام تر اشیاء مہیا کرتی۔ اس کا حسن مجھے اس کے سحر میں گرفتار کیے ہوئے تھا۔ شروع میں تو میں اس پر اپنی جان نشاور کرتا رہا، روزانہ اس کے لیے پھول لاتا، کوئی نہ کوئی گفٹ اسے ضرور دیتا۔ اس کا حسن میری ملکیت تھا اور یہی بات مجھے مغرور کر چکی تھی۔ ایک روز جب ہسپتال گیا تو وہاں ایک نئی نرس بھرتی ہوئی تھی جو شہزادی سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ میں شہزادی کو بھی بھول چکا تھا۔ دھیرے دھیرے میں اس کی جانب مائل ہونے لگا اور شہزادی سے میرا دل اچاٹ سا ہونے لگا تھا۔ میرے تو خوابوں خیالوں میں ہی صرف وہ نئی نرس ہی گھوم رہی تھی۔ میں گھر بھی لیٹ آنے لگا تھا اور شہزادی سے بھی اکھڑا اکھڑا رہنے لگا تھا۔ شہزادی کے دل میں میری خاطر یوں ہی محبت تھی، وہ ساری رات بیٹھ کر میرا انتظار کرتی رہا کرتی اور میں وہاں اس نئی نرس کو پھانسنے کے چکر میں لگا رہتا۔ وہ مچھلی بھی میرے جال میں پھنس چکی تھی، بس اب مجھے موقع کا انتظار تھا۔ ایک روز جب گھر واپس آیا تو جو منظر دیکھا وہ دیکھ کر میں چونک گیا۔ شہزادی کچن میں گری ہوئی تھی، نہ جانے وہ کب سے بے ہوش تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میری جان نکلی تھی۔ فوراً اسے اٹھایا اور ہسپتال لے کر چلایا۔ اس کا بلڈ پریشر بہت زیادہ لو تھا اور گھر میں دوا بھی موجود نہ تھی۔ میں نے جب وہاں اس کا چیک کیا تو جو بات سامنے آئی وہ دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ شہزادی تو حاملہ تھی اور اس کی طبیعت خراب بھی اسی وجہ سے ہوئی تھی۔ میں تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا، آخر یہ کیسے ہو سکتا تھا، بغیر نکاح کے ناجائز بچہ۔ کم از کم میں اس وقت کسی بچے کا باپ بننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ شہزادی تو میری بیوی بھی نہ تھی، یہ تو صرف وقت گزاری کے لیے ایک سامان تھی۔ میں نے اس پر شہزادی کو کچھ نہ بتایا اور گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہونے کا کہہ کر اسے گھر واپس لے آیا۔ اس کی رپورٹ بھی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ شہزادی کو گھر چھوڑ کر اگلے روز میں دوبارہ ہسپتال چلا گیا اور بس اسی سوچ میں مگن رہا کہ اب شہزادی اور اس بچے سے کیسے جان چھڑوائی جائے۔ آخرکار میں ایک نتیجے پر پہنچ ہی گیا۔ جب واپس آیا تو گھر کا نقشہ بدل چکا تھا۔ شہزادی نے خوشی سے پورے گھر کو پھولوں سے سجا رکھا تھا اور میرے آتے ہی اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر پھولوں کے بیچ رپورٹ رکھی تھی۔ میرے دل کو ایک دھچکا سا لگا تھا۔ میں سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی لا علمی کا اظہار کرتا ہوا جب ڈریسنگ ٹیبل کے پاس گیا اور اس رپورٹ کو اٹھایا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ جس خبر کو میں شہزادی سے چھپا رہا تھا آج وہ کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ یہ نہ جانے کس منحوس نے رپورٹ گھر تک پہنچائی دی تھی۔ مجھے ملتی تو میں وہیں پھاڑ کر پھینک دیتا۔ میں تو آج اس کے لیے کچھ ایسی دوائیں لے کر آیا تھا جن کو کھانے کے بعد یہ حمل ختم ہو جاتا، مگر یہ تو بڑی مصیبت ہو چکی تھی۔ میں ناخوش تھا مگر اس کے باوجود شہزادی کو دیکھ کر مجھے مسکرانا پڑتا اور خوشی کا اظہار کرنا پڑتا۔ وہ مجھ سے لپٹ کر خوش تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے، جبکہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا رہا تھا کہ اس نے مجھے اتنی خوشی دی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا اور میں اس کا شکر گزار ہوں۔
جبکہ اندر ہی اندر میں جلد اس سے جان چھڑوانے کی ترکیب سوچ رہا تھا۔ میں نے اسی رات بہانے سے شہزادی کو وہ دوا دینے کا سوچا، مگر جو ہی اسے دودھ کے ساتھ دوائی دینے لگا تو وہ کہنے لگی کہ میں دوا نہیں لے سکتی۔ میں نے انٹرنیٹ پر سرچ کر لیا ہے، جس کے مطابق اسی حالت میں کوئی بھی دوا نہیں کھاتے ورنہ بچے پر اثر ہوتا ہے۔ اس کی تیز دماغی کو دیکھ کر میرا دل چاہا کہ ابھی اس کا گلا دبا دوں۔ بہرحال یہ تو میں سوچ چکا تھا کہ اب میں شہزادی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ میرے پاس اپنی مدت پوری کر چکی تھی۔ مجھے تو اپنا اگلا شکار وہ نرس مل چکی تھی۔ یہ شہزادی میری زندگی میں پہلی لڑکی نہیں تھی، اس سے پہلے بھی کئی لڑکیاں میری زندگی میں آ چکی تھیں۔ کچھ تو میری پروکار حیثیت شخصیت دیکھ کر خود ہی کھینچی چلی آتی تھیں، جنہیں میں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا کرتا تھا۔ اسی رات میں نے فیصلہ کیا کہ میں شہزادی کو چھوڑ کر دبئی چلا جاؤں گا، کچھ عرصہ وہاں رہوں گا اور پھر واپس آ جاؤں گا۔ یہ اس گھر میں کب تک رہے گی، پھر جہاں مرضی بھٹکتی رہے، مجھے کیا۔ اسی رات شہزادی مجھ سے لیٹ کر اپنے دل کی باتیں کر رہی تھی، جبکہ میں اس ملک کو چھوڑ کر جانے کا پلان کر رہا تھا۔ جیسے ہی شہزادی سوئی تو میں نے اپنا تمام در پیک کیا ہوا سامان اٹھایا اور لے کر گھر سے جانے لگا۔ ابھی کمرے سے قدم باہر نکالا ہی تھا کہ شہزادی اٹھ بیٹھی اور بغور میری جانب دیکھ کر کہنے لگی کہ فیصل، آپ کہاں جا رہے ہیں، وہ بھی اس وقت مجھے اکیلا چھوڑ کر؟ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور بغیر جواب دیے ہی آگے بڑھنے لگا۔ وہ روحانی سی ہو کر میرے پیچھے دوڑی اور کہنے لگی کہ آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں جا سکتے ہیں، میں یہاں پر تنہا کیسے رہوں گی؟ مگر میں نے حقارت سے اس کی جانب دیکھا اور بولا کہ تم میری ضرورت کا فقط سامان تھی، اب چاہے جیو یا مرو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ شہزادی تو ساکت کھڑی مجھے دیکھ جا رہی تھی۔ اتنا کہہ کر میں گھر سے نکل چکا تھا اور میرے پیچھے شہزادی گش کھا کر گر چکی تھی۔ میں اسی رات دبئی کی فلائٹ لے کر دبئی پہنچ چکا تھا۔ دبئی جا کر میں کافی خوش تھا، ہر طرح کا تناؤ اور دباؤ میرے ذہن سے نکل چکا تھا۔ چند ہی روز میں شہزادی کو مکمل طور پر بھول چکا تھا اور اپنی نئی زندگی شروع کر چکا تھا۔ نہ جانے شہزادی پیچھے زندہ تھی یا مر چکی تھی، مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہ تھا۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزر گیا اور میں وہاں پر کتنی ہی لڑکیوں کے ساتھ گھومتا پھرتا۔ آخر 4-5 سال گزرے تو مجھے واپس پاکستان آنے کی سوچی۔ وہاں پر بھی میں نے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاب شروع کر دی تھی اور اب چھٹیاں لے کر یوں ہی پاکستان کا ایک چکر لگانا چاہتا تھا۔ میں نے جب پاکستان میں قدم رکھا تو ایک بار پھر وہ معصوم سی شہزادی یاد آنے لگی، جب میں نے شہزادی کو یہاں پر اکیلے چھوڑا تھا۔ خیر، میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، وہ کون سا اب زندہ ہوگی، اگر ہو بھی تو میرے گھر نہ ہوگی، سوچ کر میں مسکرایا اور گھر کی طرف آنے لگا۔ جب گھر پہنچا تو میری سوچ کے مطابق گھر خالی تھا، وہاں پر شہزادی کا نام و نشان بھی موجود نہ تھا۔ اس گھر کی ایک ایک چیز ویسے ہی پڑی ہوئی تھی۔ ابھی گھر میں آئے ہوئے مجھے کچھ دیر ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نہا کر باتھ روم سے نکلا اور یوں ہی ٹاول پہ لپٹا ہوا دروازے کھولنے کے لیے جانے لگا۔ جب گیٹ کھولا تو سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ چکے۔ یہ تو شہزادی تھی، مگر وہ معصومیت اور بھولا بھالا چہرہ نہ تھا، بلکہ ایک مضبوط اور مستحکم لڑکی میرے سامنے کھڑی تھی، اور وہ اس وقت اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک مرد اور چند پولیس آفیسر بھی تھے۔ میں شہزادی کو دیکھ کر ہکا بکا رہ چکا تھا اور ان پولیس آفیسر کو دیکھ کر تو ویسے ہی بھی میری جان نکل رہی تھی۔ میں نے شہزادی کو دیکھا اور چہرے پر حیرت سجائے ہوئے بولا کہ شہزادی تم یہاں؟ اتنا کہنا تھا کہ شہزادی نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا اور ایک زناٹے دار تھپڑ مارنے کے بعد بولی کہ گھٹیا ذلیل انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ ایسا گناؤنا کھیل کھیلنے کی؟ تم تو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہو۔ انسان تو وہ ہوتا ہے جس میں انسانیت ہو، جسے دوسرے شخص کی عزت کرنا آتا ہو، مگر تم تو جانوروں سے بھی بدتر نکلے۔ تمہیں ایک لڑکی ملی جس کی یادداشت جا چکی تھی اور تم نے اسے اپنی بیوی کہہ کر ناجائز تعلقات قائم کیے۔ کیا تم خود کو مسلمان کہتے ہو؟ تم تو جانور کہلانے کے بھی لائق نہیں۔ میں سر جھکائے کھڑا تھا کیونکہ شاید شہزادی کی یادداشت واپس آ چکی تھی اور وہ پولیس افسر میرا گریبان پکڑ چکے تھے۔ میں شہزادی کو دیکھ کر اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، در حقیقت میں تم سے سچ میں محبت کرنے لگا ہوں، اس لیے دبئی سے واپس آیا تھا کہ تم سے شادی کر کے اس رشتے کو حلال کر سکوں۔ اس پل مجھے یہی بہانہ سب سے اچھا سا لگا تھا، مگر اسی پر ساتھ کھڑا مرد میرے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ مار کر بولا کہ یہ عورت میری بیوی ہے جو تمہارے پاس بطورت امانت آئی تھی اور تم نے اس کے ساتھ۔ وہ اتنا ہی کہہ کر گھن کھاتے ہوئے انداز میں بولا اور مجھے گھورنے لگا۔ میں تو اس لڑکی کے ماضی کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتا تھا، وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، میرے لیے تو بس اپنا مطلب پورا کرنا ضروری تھا۔ وہ تو شادی شدہ تھی اور وہ پولیس آفیسر دونوں اس لڑکی کے چچا تھے۔ وہ ایک مضبوط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور اس کی رہائش اسلام آباد کی تھی، مگر یہ لاہور تک کیسے پہنچی تھی؟ شہزادی کا اصل نام مہرین تھا، وہ ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھی اور اپنے چچا زاد کے ساتھ محبت کی شادی بھی کر چکی تھی۔ شادی کے بعد بھی اس نے پڑھائی جاری رکھی، پھر چند دوستوں کے ہمراہ لاہور ٹرپ پر جہاں آئی تو راستے میں گاڑی خراب ہو گئی۔ اسی کے ساتھ ان 5 لڑکیوں پر ڈرائیور کی نیت بھی بدلی، وہ انہیں اپنے اڈے پر لے گیا
वो इन लड़कियों से ज़बरदस्ती करने की कोशिश में लगे थे। इसकी बाकी सहेलियां भी इस ज्यादती का शिकार हो चुकी थी, मगर महरीन किसी तरह वहां से भागने लगी तो एक शख्स ने इसके सर पर वजनी पत्थर मार दिया। वो मुंह के बल जमीन पर गिरी थी। इसकी चीखें बुलंद हुई थी, मगर वहाँ सभी दरिंदे थे। महरीन तो बेहोश हो चुकी थी। इसके बाद इसके साथ क्या हुआ वो कुछ भी नहीं जानती थी। जब होश आया तो रोते हुए किस तरह महरीन बचाकर भाग निकली, मगर दूर तक वो लोग इसका पीछा करते रहे। तभी इस बीच सड़क पर भागते हुए वो गिरी और एक गाड़ी इसकी टांगों को कुचलती हुई ऊपर से गुजर गई। वो सारी रात यूं ही सड़क किनारे पड़ी रही। जब किसी नेक बंदे ने इसे देखकर एम्बुलेंस को कॉल की थी। इसकी याददाश्त इसी रोज वापस आ चुकी थी जब मैं पाकिस्तान छोड़कर दुबई आया था। इसे शदीद धचका लगा था। वो बेहोश होकर गिरी तो इसका सर दीवार से लगा था। वो 2 दिन तक यूं ही बेहोश पड़ी थी। आखिर जब होश आया तो सारी हकीकत जानकर वो कितनी ही देर होती तड़पती रही। इसके वालिद मौजूद ना थे, जबकि शोहर और चचा पुलिस अफसरान इनसे ढूंढने में सर तोड़ कोशिश कर चुके थे। आखिर एक रोज़ किसी ने इन्हें बताया कि शहजादी नाम की लड़की फलां घर में देखी गई है, और यूं वो शहजादी तक पहुंच गए। मैं महरीन की दास्तान सुनकर कांप उठता था। जाने अनजाने में इसके साथ बहुत बुरा हुआ था। पहले ज्यादती और फिर मेरा इसे बीवी बनाकर धोखा देना। सचमुच में मुझे खुद से घुन आने लगी थी। इस बार मैंने शहजादी से सच के दिल से माफ़ी मांगी, मगर इसके शोहर ने मुझे गिरबान से पकड़कर घसीटते हुए गाड़ी में डाल दिया। मैं शर्मिंदा था, खुद को कोस रहा था, लेकिन मेरी इस हवस और गलत सोच ने न सिर्फ मुझे जेल में चक्की पीसने पर मजबूर कर दिया, बल्कि मुझसे मेरी नौकरी भी छीन चुकी थी। अब सिवाय पछतावे के मेरे पास कुछ भी ना बचा था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इसको लाइक करना है और दूसरों को शेयर करना है। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अल्लाह हाफिज़।